واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا۔ غزوہ تبوک میں جہاں تشریف لے گئے وہاں تبوک میں آپ نے خطبہ فرمایا، یعنی بیان کیا، تقریر کی، واضح نصیحت کیا۔ اس میں منافقین کا ذکر کیا اور منافقین کی بدحالی اور بدمالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ مقولہ مانا جلاس کی یہ کہی ہوئی بات۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسمیں کھائیں، ممبر کے قریب آ کے قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب عز و جل، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آیت میں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اگر وہ توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر یا کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد اور ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے قلبی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ فرمایا۔ غزوہ تبوک میں جہاں تشریف لے گئے وہاں تبوک میں آپ نے خطبہ فرمایا، یعنی بیان کیا، تقریر کی، واضح نصیحت کیا۔ اس میں منافقین کا ذکر کیا اور منافقین کی بدحالی اور بدمالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ مقولہ مانا جلاس کی یہ کہی ہوئی بات۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسمیں کھائیں، ممبر کے قریب آ کے قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی، اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آیت میں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ کہ اگر وہ توبہ کرے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ حضرت عامر بن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، اور میں نے وہ کلمہ کہا تھا، اور اب میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ اس آیت میں جمع کے صیغے ذکر کیے گئے، حالانکہ توہین آمیز کلمات کہنے والا شخص ایک تھا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باقی منافق اس بات پر راضی ہونے کی وجہ سے کہنے والے کی طرح ہے۔ فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا قصد اور ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرانے کا ارادہ تھا، ان کے گرانے کا ارادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 15 کے قریب منافقین، تقریباً 10-15 منافقین کے ایک گروہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری سے گرا کر شہید کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پیچھے سے ہانک رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سواری کی لگام تھامے آگے چل رہے تھے۔ اسی دوران جب حضرت حذیفہ نے اونٹوں اور اسلحے کی آواز سنی تو انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ کے دشمنوں دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر منافقین بھاگ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن ابی کو تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا، عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا قصد ارادہ کیا ہے وہ انہیں نہ ملے گی، ارادہ کیا تھا وہ انہیں نہ ملی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جلاس نے افشائے راز کے اندیشے سے کہ کہیں راز کھل نہ جائے، اس کے اندیشے سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی نسبت اللہ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا۔ فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا، تو دیت پا کر وہ غنی کر دیا، غنی کیا گیا۔
یہاں آیت میں غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، جہاں پہ فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو بات اللہ کی ہے وہی اس کے رسول کی ہے، جو اس کے رسول کی ہے وہی بات اللہ کی ہے۔ تو اللہ کا رسول کا غنی کرنا، اللہ کا رسول اللہ کا غنی کرنا ایک ہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ مطلب اس کو جدا جدا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ رسول اللہ اگر کسی کو عطا فرمائے تو وہ اللہ کی عطا ہی ہے۔ اور اچھا، اس میں آیت مبارکہ میں آپ منافقین کے بارے میں سنا کیسے منافقین سازشیں کیا کرتے ہیں، اور آج دیکھو ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں، جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نبی پاک کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، اور نبی پاک کی شان ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، قرآن پاک آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ کتنے سارے نبی پاک کے فضائل ہیں، مسجد اقصی میں تمام نبیوں کے نبی پاک نے امامت فرمائی، بہت سارے فضائل ہیں، فضائل نبی پاک کے ختم نہیں ہوتے، شان و فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ تو اچھا، ایک طرف نبی پاک کی اتنی عظیم شان، ایسا بلند رتبہ، اور دوسری طرف منافق جو دل سے اسلام لانے کی بجائے الٹا نقصان پہنچانے کے در پہ، مخالفت کرنے کے در پہ ہے۔ جب ان سے اور کچھ نہیں بن پڑا تو آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ شہید کر دیں، اور ایسے میں منافقین کی یہ سازشیں ہوا کرتی تھی، اور جو مخلص صحابہ ہوا کرتے وہ کیسے حضرت حذیفہ سواری کو پیچھے ہانک رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر لگام تھامے آگے جا رہے تھے۔ صحابہ خدمت کرتے، مخلص مومن جو تھے وہ خدمت کرتے، اور منافق سازشیں کرتے، مخالفت کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، آپس میں باتیں کرتے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ والا عمل کریں۔ کیا کریں ہم؟ صحابہ والا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اور اسلام کے بارے میں بھی ہم اپنے دل میں محبت پیدا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمد اللہ وآلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی